سب سے پہلا جو سوال ہے جو ہم اپنے کتاب کے جو مصنفین دوست ہیں ان سے کیا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس فیلڈ میں، جس فیلڈ میں آپ نے یہ کتاب لکھی ہے اور جو غالبیات کا فیلڈ ہے، اس میں اس سے پہلے بہت کام ہو چکا، ہر طرح کا ہو چکا، فن پر، اسلوب پر، فکر پر، غالب کی موافقت میں، غالب کی مخالفت میں، اس پورے عہد کے بارے میں، غالب کی شخصیت کے بارے میں، غالب کے ذہن کے بارے میں بہت کچھ باتیں ہو چکی. تو ان تمام کاموں کی موجودگی میں آپ کے کام کی جو خاص جہت ہے یا وہ ٹارگٹ جس پر ہدف ہوتا ہے لکھنے والے کا کہ جس کو ایڈریس کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے، تو مصنف کی حیثیت سے وہ کیا معاملہ ہے جس کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ نے یہ کتاب لکھی؟ جی، پہلے تو شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا. یہ کتاب جو ہے حال ہی میں 3-4 ماہ ہو گئے اسے آئے ہوئے، اور ابھی تقسیم بھی اس طرح نہیں ہوئی اور اس پہ ڈسکشن اس طرح نہیں ہو رہی، اور یہ مشکل بھی ہوتا ہے کہ اسی لیے ہم نے اس کا آغاز کیا تاکہ بات جو ہے وہ آگے چلے. یہ مصنف کا اپنی ہی کتاب پر اس کو ڈیفینڈ کرنا یا اس کے موضوعات کو ایلیبوریٹ کرنا مشکل بھی ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں بہت سارے قضیے، بہت سارے ایشوز جو ہیں، کریٹیکل ایشوز، وہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ٹکرا رہے ہوتے ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ سوال ہوتے ہیں جن کے آپ جواب دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال پھر بعد آپ سم اپ کرتے ہیں ان چیزوں کو، دیکھتے ہیں کہ آپ کس جگہ نتیجے پر پہنچے ہیں. بہرحال اچھا، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ غالب ہی کیوں آج کے خاص طور پہ ہمارے عہد کے نوجوانوں کے لیے، آج کے عہد میں غالب 21ویں صدی کے ہم پہلا ربع جو ہے وہ گزر چکا ہے، تو ہم غالب پر بات پھر کر رہے ہیں. وہ ایسے کیا سوالات ہیں جو غالب، مجھے خاص طور پر میں چونکہ زیادہ تھیوریٹیکل کرٹیسزم کے ساتھ وابستہ ہوں، لکھتا رہتا ہوں، سوچتا رہتا ہوں، تو مجھے غالب نے اپیل کیا کہ میں اس کے اوپر لکھوں یا بات کروں. اچھا، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میر کے، غالب کے اور اقبال کے بہت گہرے اثرات ہیں ہماری ادبی تاریخ پر، بلکہ فکری تاریخ میں ایسے کہوں گا. ہماری اچھی بات کیا علمی پوری جو روایت ہے ہماری، اس کو ڈائیورژن دینے میں، بیانیے دینے میں یا ایک ڈائریکشن بنانے میں، ان تینوں کے بہت یہ گہرے بہت عمدہ اثرات. بات کی آپ نے. یعنی جب آپ نے فکری تاریخ کہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف شاعری تک محدود نہیں ہے. جی، اسی طرح یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بہت جیسے اہم بات ہے. اقبال کا تو بہت واضح جی ہے. اقبال نے جو 2-3-4 جگہوں پہ ہمیں فکری ڈائریکشن دی ہیں، یعنی اسلاف سے جوڑا، بڑے پیمانے پہ اگر ہم بات کریں، ویسٹ سے انہوں نے کاٹنے کی کوشش کی، اور پھر تیسرا انہوں نے ہمیں وسط ایشیا کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کی، وہ نظریہ سارا جو ہمارا ریاست کا بنا. تو اس طرح بہت سارے اقبال کے گہرے اثرات ہیں جس سے ہماری روٹس میں وہ شامل ہیں، جس کو ہم نہیں مطلب اس کو اکھاڑ نہیں پاتے ہم. اچھا، اسی طرح غالب اور میر کا جو سوالات ہیں بڑے اہم ہیں. میر نے ہند اسلامی تہذیب کا جو ایک موقف دیا یا ایک فکری شناخت بنائی یہاں پر ہند اسلامی تہذیب کی، اس نے ہماری فکریات پر بڑے گہرے اثرات مرتب کیے، اور آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں 19ویں صدی کے آخر میں ایک سیلاب کہتے آیا فکری حوالے سے. ہم نے دوبارہ ریوائز کیا، یہاں بہت سارے نظریات، تحریکیں جو ہیں وہ اپنے ریوائز کرنے کی طرف گئی، اپنی اسلاف کو، اپنی فکریات کو. اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن میر کا ہے کہ انہوں نے ہند اسلامی تہذیب کی بہت گہری جڑیں جو ہیں یہاں پر بنائی. وہ الگ بات ہے کہ وہ شعری تھیں، وہ اس طرح وہ پیچھے سے چلتی آ رہی تھی، وہ الگ بات ہے، لیکن میر شعری حوالے سے میر کی بہت بڑی کنٹریبیوشن. اچھا، جو ماڈرنٹی کی پوری بحث جو چلی، جو ہم سرسید سے چلاتے ہیں یہاں پر، جدت کے معنوں میں کہ یہاں پر ہم نے انحراف کیا، یہ ریشنلسٹ اپروچ کے ساتھ ہم نے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کی، وہ غالب اور سرسید کا بہت بڑا کردار. ٹھیک ہے، یعنی جدت اور حقیقت کا جو تصور ہے، حقیقت پسندی والا جو ریبیلین ایٹیچیوڈز، اپنی فکر سے، اپنے موقف سے، اور طے شدہ روایات بڑے پیمانوں پہ کہہ لیں.
طے شدہ جو روایات تھیں ان کو توڑ کے دیکھنے کی جو ایک جہت ہمیں نظر آتی ہے وہ غالب کے ہاں ہمیں نظر آتی ہے. اچھا، ہم چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی جب ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں تو ہمارے تانے بنے جا کے غالب سے، سر سید سے، کلونیل ایرا سے ملتے ہیں جا کے. اسی طرح پیچھے تھوڑا سا جائیں تو میر اور مغل ایرا جو ہے، اس سے ہماری موسیقی دیکھ لیں، ہماری پینٹنگز دیکھ لیں، ہمارے شعر و ادب کی پوری روایت دیکھ لیں، وہ یہاں جا کے جڑتی ہے اور یہیں سے ایک نیا ڈائورژن. ہماری اصناف کی جو پہلی تقسیم جو ہوئی نثر کے اندر وہ یہی اسی پیریڈ میں ہو رہی ہے. یہیں پر ہمیں ہادی رسوا نظر آ رہے ہیں، سرشار نظر آ رہے ہیں. اس طرح اس ایرا میں کا مطالعہ جو ہے کا بہت ضروری ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ ایک شاعر جو ہے، ایک نقاد جو ہے، جب وہ یہیں پر پابند ہو جائے اور محض اسی کو، کیونکہ یہاں پر بہت لکھا گیا ہے، ہمارے پاس بہت کچھ موجود ہے، اس حوالے سے ہمیں آسانی ہے کہ ہم بہت آسانی سے کوئی اس میں سے اپنی کوئی الگ سے کوئی آواز بنا سکتے ہیں، کیونکہ لکھا بہت گیا ہے. 10 راستے ہیں تو بڑی آسانی سے میں 11واں بنا سکتا ہوں. تو اگر تو آپ وہیں محدود ہو جائیں اور اگلے کویشچنز، اگلے سوالات جو ہیں اپنے عہد کے ہیں ان کو چھوڑ دیں تو پھر میرے خیال میں ہم وہ ٹھیک ہے. تو ہمارے عہد کا کون سا سوال ہے جو اس کتاب کے ذریعے ہم نے ڈھونڈنے کی کوشش کی؟ نہیں، میرے یہ تو آپ مجھے یہ اکثر سوال کیا گیا کہ جی آپ نے غالب کو آج کے کن سوالات کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کی ہے. تو میرے پاس کچھ سوال تھے جن کو میں نے دیکھنے کی کوشش کی ہے آج کے تناظر میں. ٹھیک ہے، ایک آدھ بتائیے اس میں سے. میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. پہلا سوال یہ تھا کہ ڈویلٹی، شخصیت جو تھی غالب کی، جو ان کی شاعری ہے، ان کی شخصیت ہے، ڈویلٹی موجود ہے، تضاد بہت ہے. ٹھیک ہے، سنویت جسے ہم کہتے ہیں. جی، اور اس سنویت کے اندر غالب کو بہت لان تان کیا گیا بڑے پیمانے پہ. ٹھیک ہے. اور غالب کو کہا گیا کہ جی وہ جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، اور ایک امبیلنس شخصیت ہے، اور وہ سماجی حوالے سے جوا بھی کھیلتے تھے، یہ بھی کرتے تھے، وہ بھی کرتے تھے. انگریزوں کے حوالے سے جو ان کا موقف تھا وہ بہت ہی irrational تھا. مطلب ایک آدمی جو سمجھ بھی رکھتا ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا جو غالب نے کیا. ان کے جو دوست تھے وہ اپنی جانیں لٹا رہے تھے اور انگریز کے خلاف. غالب کو صرف اپنی پینشن کی اور اس پہ وہ مطلب وہ ٹریول بھی اگر کرتے ہیں کلکتہ تک کا ایک نئی دنیا میں داخل ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک پینشن تھا مسئلہ، اور انہوں نے کوئی علمی نہیں، وہاں جا کے بھی وہ اپنے ذاتی معاملوں میں الجھے رہے. اور وہ قتیل والا معاملہ، جی، اس میں بھی وہ اپنی انا اور یہ یعنی ان کی شخصیت میں بہت گہری ڈویلٹی نظر آتی ہے. لیکن اگر وہ آئیں تو وہ شاعری کے اندر ان کا جو ہے ذوق شوق اور وہ ہے نالا پابندے نئے نہیں ہیں، اور وہ کہاں کہاں فکر کی بلندیوں پہ وہ جا کے بات کرتے ہیں. اس کے اوپر خاص طور پہ ان لوگوں نے اعتراضات کیے جو ہند اسلامی تہذیب کی روایت سے یعنی میریت سے جڑے ہوئے لوگ تھے، جو میر کو سب سے بڑا نمائندہ قرار دیتے ہیں اور اصل نمائندہ قرار دیتے ہیں اس پوری تہذیب کا. ٹھیک ہے. غالب کو نہیں کر. آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے میرا اشارہ روایت کی ٹریڈیشن والوں سے ہے جنہوں نے روایت عسکری صاحب کا جو پورا جو اسکول ہے انہوں نے میر کو کیا. انہوں نے کہا جی میر جو ہے وہ بالکل ہند اسلامی تہذیب کا نمائندہ ہے، اور جس کے اندر بغاوت نہیں ہے، ریبیل نہیں ہے، بلکہ اپنی انا یعنی اپنی ذات اور اپنی غیر انا یعنی حقیقت، اس کے درمیان بڑی ان کی کمپیٹیبلٹی ہے میر کے ہاں. ٹھیک ہے. اور اس پہ انہوں نے مثالیں بھی دیتے ہیں، عسکری صاحب نے بھی، سلیم احمد صاحب نے بھی، بہت لوگوں نے اس پہ بہت لکھا. اور دور بیٹھا غبار میر اس سے، ادب نہیں آتا. تو اس طرح کی یعنی کہ ان کے ہاں تو ہے ہی کچھ نہیں، وہ تو بیٹھا ہے غبار میر ہے وہ. ٹھیک، تو انہوں نے تو اس طرح اس کو دیکھا میر کو. ٹھیک ہے. لیکن غالب کے ہاں الٹے پھرائے در کعبہ اگر واہ نہ ہو، تو غالب کے ہاں ایک انانیت ہے اور ایک ٹکراؤ ہے. اس حوالے سے اقبال کو بھی پسند نہیں کیا گیا، اور یہ سوال اٹھائے گئے کہ اقبال ہماری اس روایت سے میل نہیں کھاتے.
یہ سوال میں نے بہت مجھے کرتا رہا، اور خاص طور پہ یہ کتاب جو تھی سلیم احمد کی غالب قوم، میں نے جب پڑھی تو مجھے ایسا لگا انہوں نے زیادتی کی غالب کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کچھ صرف لفظی زیادتی نہیں کی، فکری اور ہر حوالے سے انہوں نے غالب کو مناسب میرے خیال میں ٹریٹ کیا. اور دوسرا یہ ہے کہ شاید وہ غالب کی ذات اور جو ان کا پرسونا تھا ان کے درمیان وہ جو بریک کر رہے ہیں کہ جی پرسونا غالب کا بالکل عام سے شخص کی طرح ہے، لیکن ذات اس کی ایسے سے